السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک، جو ہماری آن گوئنگ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے، اور یہ اس طرح انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ٹاپک آتا رہے گا۔ آپ ضرور کامنٹ کریں نیچے کہ آپ کو کس ٹاپک میں مشکل آ رہی ہے، آپ کو کیا ٹاپک پرابلم کر رہا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کو لے کر آؤں گا جو مجھ سے ہو سکے گا، جس کے بارے میں زیادہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوگا۔ آج کا ٹاپک وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو کافی پرابلم آ رہی ہے، تو میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے ایک چیز تیار کی ہے، تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ٹاپک ہے لا کی اقسام۔ لا کی اقسام، عربی میں لا کتنے قسم کے ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے استعمال ہوتے ہیں، اور ہم ان کو پہچانیں گے کیسے۔ اور ضرور لیکچر کے آخر میں لیکچر کے یعنی لنک میں آپ کو ایک ایکسرسائز ملے گی، اور اس میں آپ یہ لا تمام سیکھنے کے بعد پھر آپ اس کو پہچان کر پائیں گے۔ آئیے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا کی اقسام۔ تو لا کی اقسام میں آپ کے سامنے پہلے 7 قسم کے عربی میں لا استعمال ہوتے ہیں۔ لا نفی، تو 7 قسم کے عربی میں لا استعمال ہوتے ہیں۔ لا نفی، لا نہی، لا عطف، لا نفی جنس، اور لا نفی للوحدہ، اور لا محملہ، اور لا الزائدہ، یعنی یہ ہمارے پاس 7واں لا ہے، لا الزائدہ کہتے ہیں اسے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سا لا کیا معنی دیتا ہے، کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لا نفی، لا نہی اور لا نفی جنس، یہ 3 لا کثرت استعمال ہے ان کی۔ اس میں لا عطف کہیں کہیں پر آیا ہے، کم ہے یہ، اور لا نفی للوحدہ نہیں ہے، لا محملہ بھی شاید نہیں ہے، اور لا زائدہ ہم دیکھنا پڑے گا۔ تو موسٹلی ہمارے پاس قرآن مجید میں 3 لا ملیں گے، لا نفی، لا نہی اور لا نفی للجنس۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لا نفی ہمارے پاس کیسے ہے۔ لا نفی کو پہچاننے کے لیے میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہے، لا یظلم ربک احدا، یہ قرآن مجید سے ایک آیت لی ہے۔ اس کے بعد اسی کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، اس میں آپ کو بتانا میں نے کیا چاہا ہے، آئیے تھوڑا اس پر بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کا ایکسٹریکٹ کیا نکلتا ہے۔ آپ اب نوٹ کریں کہ لا یظلم فعل مضارع ہو گیا، ربو کا یہ اس میں فاعل ہے، یظلم کا، اور احدن مفعول۔ لا نفی، لا نفی اور نہیں کا آپ کو ڈیفرنس دکھاؤں گا فی الحال۔ لا نفی کا کیا مطلب ہے؟ کسی عمل کی نفی کر دینا، کسی عمل کو بتانا کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوتا، یا یہ نہیں ہوگا۔ لا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ اس ظلم کا جو عمل ہے اس کی نفی کر دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ نوٹ کریں یہ لا نفی جو فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے، ایک پوائنٹ امپورٹنٹ کہ لا نفی یہ خاص لا، جب لا نفی کہا جائے گا نا تو اس کا مطلب ہوگا یہ فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے۔ دوسرا لا نفی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، لا نفی محملہ زائدہ کیا، لیکن جب لا نفی کی بات ہوئی تو وہ ہوگا فعل مضارع کے ساتھ، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، اب اس میں یہ جملہ فعلیہ ہے، اگر ہم اس کو جملہ اسمیہ کنورٹ کریں تو کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھا کر آپ مبتدا بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں فاعل مبتدا بن گیا، جب مبتدا بنا تو اگلا جملہ اس کی خبر کہلایا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ لا کی پوزیشن چینج ہو گئی، وہ فعل مضارع سے پہلے ہی آیا۔ اس کا مطلب کہ جب جملہ اسمیہ بنے گا فعل مضارع اور لا اس میں موجود ہوگا تو وہ لا اس فعل کے ساتھ ہی کنیکٹ رہے گا، یعنی اس کا آپس میں ایک رابطہ رہے گا، اور لا فعل مضارع سے فاصلہ اختیار نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ لا نفی ہے جو فعل مضارع کے ساتھ مخصوص ہے۔ اچھا، اگر آپ اس پر انا کی تاکید بھی ڈال دیں تو ان ربک لا یظلم احدا، اب یہ خبر انا ہو گیا۔ لا نفی سمپل ہے، فعل مضارع کی پوری گردان میں شروع میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں عبد یعبد، لا یعبد، لا تعبد، لا تعبد، لا تعبدین، لا اعبد، لا نعبد، لا یعبدانی، لا تعبدانی، لا تعبدانی، لا تعبدانی، لا یعبدون، لا یعبدن، لا تعبدون، لا تعبدنا۔ تو یہ ہو گیا لا نفی۔ اچھا، تھوڑا سا اب اس کے بارے میں ہم مزید، جو آپ کے لیے میں نے ایک چیز تیار اس کے ساتھ ایڈجسٹ کی ہے، صحیح۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نے آپ کے سامنے 3 پوائنٹس یعنی کہ لا نفی کسی عمل کے واقع ہونے کی نفی کرتا ہے، یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، یا یہ جملہ اسمیہ میں خبر کی ابتدا میں آتا ہے اور وہاں بھی اس کے بعد فعل مضارع ہی ہوتا ہے، یا جملہ اسمیہ میں یہ خبر میں آئے گا
لیکن وہاں پر بھی اس کے بعد فعل مضارع ملے گا آپ کو. فعل مضارع سے پہلے آ کر اس میں یہ لفظی طور پر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. اچھا لفظی طور پر میں نے کیوں لکھا؟ یہاں اعرابی طور پر ہو سکتی تھی. لفظی طور پر یہ کہ جب ہم لائے نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک لفظی تبدیلی لاتا ہے, اسے ہم بیسیکلی اعرابی تبدیلی کہتے ہیں. لیکن لفظی تبدیلی کیوں کر رہا ہوں کہ لفظ چینج ہو جاتے ہیں, کہ لفظ کے اندر ریٹن فارم میں کوئی نہ کوئی چینج ہوتا ہے. فعل مضارع میں لائے نفی فعل مضارع میں کوئی چینج نہیں کرتا, ایز اٹ از رہتا ہے. تو یوں کہیے کہ یہ بے اثر ہوتا ہے. اور ان مثالوں پر غور کریں. مثالیں آپ کے سامنے, یعنی دیکھیں لائے نفی کسی عمل کے واقع ہونے کے لیے شروع میں آ گیا, پھر یہ جملہ اسمیہ میں بھی اس فعل مضارع کے ساتھ ہی چپکا رہتا ہے. اور اگر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ لفظی طور پہ یظلمو میں کوئی تبدیلی نہیں, ویسے کا ویسے ہے. سو اٹ از لائے نفی, ویری سمپل, بہت آسان ہے. اصل میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جب وہ مضارع میں لائے نفی اور لائے نہیں کو کمپیئر کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں, اگلا لا ہمارے پاس کون تھا؟ اگلا لا ہے ہمارے پاس لائے نہیں. لائے پہلے میں نے گردان نارمل لکھ دی کہ یہ فعل مضارع کی گردان ہے. اچھا اب جب فعل مضارع کی گردان یہ نفی کی ہے, اب یہ جب لائے نہیں میں کنورٹ ہوگی, سو لائے نہیں جب آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں فعل مضارع مجزوم ہو گیا. سو یہ فعل مضارع کی گردان مجزوم کیسے ہوتی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ مضارع کی گردان جو ہے وہ مجزوم ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چینجز آئیں. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش تھا, یہ پیش یہاں پر غائب ہو گیا. یہ ہوتا ہے مجزوم, بیسیکلی جزم یعنی سکون کی علامت آ گئی. ادھر سے یہ جو نون تھا یہ ڈراپ ہو گیا. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نون نہیں ہے, اور مثنیٰ کے یہ چاروں جو نون ہیں یہ اس میں ڈراپ ہو جاتے. دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چاروں نون ڈراپ ہو گئے. یہ مثنیٰ میں تبدیلی ہوتی ہے. اور اس جمع میں کیا تبدیلی ہوتی ہے کہ یہ نون ڈراپ ہو کے یہاں پہ ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے, جبکہ مؤنث کے صیغے میں کوئی چینج نہیں, سیم رہتے ہیں. اور مخاطب کا جو صیغہ جمع مذکر کا, اس میں بھی نون یہاں پہ ڈراپ ہو جاتا ہے, جبکہ مؤنث کا صیغہ سیم رہتا ہے. اور لائے نہیں میں جو یہ دونوں صیغے ہیں متکلم کے, یہ استعمال ہی نہیں ہوتے. سو یہ ہمارے پاس مضارع سے نہیں میں جو فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے تو اس میں یہ چینج آپ کو دکھایا ہے کہ یہ گردان ہے. جب یہ گردان نہیں میں جاتی ہے تو کیا چینج ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس ٹاپک میں آگے کیا ہے. جی آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو لائے نفی استعمال کیا ہے. سو لائے نفی کے استعمال کرنے میں کیا ہوا کہ شروع میں لا آ گیا اور لفظی طور پر کوئی چینج نہیں, سیم الفاظ ہیں. لا یعبد وہ عبادت نہیں کرتا, لا تعبد وہ عبادت نہیں کرتی, لا تعبد تم عبادت نہیں کرتے, لا تعبدین تم عبادت نہیں کرتی, لا عبد میں نہیں کرتا, اور لا نعبد. جب یہ نہیں میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. نہیں میں آپ دیکھ لیں چینج کیا آیا کہ جب لائے نہیں, یہ دونوں کا ڈیفرنس آپ کے سامنے موجود ہے کہ لائے نفی ہے, کوئی چینج نہیں ہے, گردان ویسے کی ویسے موجود ہے. لیکن لائے نہیں نے آپ کے سامنے یہ اینڈ پہ چینجز کر دی کہ جن کے آخر میں پیش تھا وہ جزم ہو گیا, نون سب اڑ گئے, صرف آپ کے سامنے جو مؤنث کے غائب اور حاضر کے جمع کے صیغے تھے وہ باقی برقرار رہے. لیکن اس میں میننگ کیا ڈیولپ ہوتا ہے, وہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو لائے نہیں ہے یہ طلب پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ طلب. یہ فعل کی نفی کرتا ہے کہ فعل کا نہ واقع ہونا. لیکن طلب کیا ہوتی ہے؟ اچھا طلب جب آپ کہیں گے نا جی طلب ہے, یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک شرط کا ٹاپک لاؤں گا تو وہ یہیں پر سمجھ لیں کہ طلب کیا ہوتی ہے. طلب کا مطلب اس میں امر ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے. طلب کا مطلب کچھ چاہنا, یعنی کوئی چیز ڈیمانڈ کرنا. ڈیمانڈ بیسیکلی سے ڈیمانڈ. سو ڈیمانڈ کرنے میں بھی ہو سکتی ہے اور منع کرنے میں. میں کہتا ہوں تم مت کرو, تم مت لکھو, تو یہ لائے نہیں ہے. میری طلب کیا ہے؟ نہیں کی ہے. اور اگر ہوگا امر کہ تم کرو تو یہ امر ہوگا. لیکن ان دونوں کو ہم گرامیٹیکلی طلب کہتے ہیں, یعنی اس کو طلب کے ٹاپک میں لایا جاتا ہے کہ جی طلب ہے, طلب میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے, یہ دو چیزیں طلب میں شامل ہیں. سو یہاں پر آپ کو گردان میں چینج کیا مل رہا ہے؟ لائے نہیں. لا یعبد وہ عبادت نہ کرے, لا تعبد وہ عبادت مؤنث نہ کرے, لا تعبد تم عبادت نہ کرو, یعنی لا تعبدو تم عبادت نہیں کرتے, لا تعبد تم عبادت مت کرو. ایک تو یہ اس کی ترجمے میں چینج, لیکن ریٹن امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے ہے. لائے نفی اور لائے نہیں, کتنا بڑا فرق ہے
کہ لائے نہیں میں فعل مضارع میں کوئی چینج نہیں, ایز اٹ از. اور لائے نہیں میں جو چینجز آ گئی وہ آپ کو بتا دیں کہ نون سب کے نکل جاتے ہیں سوائے جمع مؤنث غائب کے اور جمع مؤنث حاضر کے, اور باقی جو سنگل ہمارے پاس ہیں واحد کے جو صیغے ہیں ان کے آخر میں جو حرکت ہے وہ مجزوم ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں, اگلا ہمارے پاس اس میں کیا پوائنٹ ہے. اگزامپل دی ہیں میں نے آپ کو یہاں پر 3 اگزامپل دی ہیں. لا تعبدوا الشیطان, تم شیطان کی عبادت نہیں کرتے. لا تعبدون الشیطان, تم سب شیطان کی عبادت نہیں کرتے. لا یعبدون الشیطان, وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے. یہ لائے نفی ہے. اب اس کو ہم لائے نہیں میں کنورٹ کرتے ہیں. کیا چینج آیا آپ غور کریں. لا تعبد الشیطان, بیسیکلی یہ کیا ہوا یہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں, یہ مجزوم ہو گیا تھا, یعنی جزم کی علامت آئی تھی. اب یہ لائے نہیں بن گیا کہ یو شوڈ ناٹ ورشپ شیطان. لا تعبد, اچھا یہ ملانے کے لیے زیر دے گی ہے. اچھا یہ ملانے کے لیے کیوں دے گی ہے, یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آپ کو دے دوں. ایک بات یاد رکھیے کہ فعل کے آخر میں اگر اس حرف پر آپ کو زیر مل رہی ہے تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک, یا تو یہ فعل امر ہوگا, دوسرا یا فعل نہیں ہوگا, یا فعل نہیں, سوری ناٹ فعل نہیں, یعنی اس مجزوم ہوگا ایکچولی. تو فعل نہیں بھی مجزوم ہوتا ہے, مجزوم ہوگا. یہ کیوں ایسا ہوا. اب الشیطان, اس کا یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جب یہ پیچھے سے ملایا جائے گا تو اس کو ساکن ہونا ہے ہر صورت میں. اچھا اگر آپ کا یہ تعبد میں یہ بھی ساکن ہو جائے تو اب 2 ساکنین اکٹھے ہو جائے تو اس کو پڑھنا مشکل ہے. تعبد کیسے پڑھیں گے. اب شام تک لے کر آنا ہے آپ نے, تو یہ الف بھی ساکن, لام بھی ساکن ہو گیا, تو چونکہ شمسیہ حرف ہے تو یہ ملانا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ زیر صرف ملانے کے لیے دی جاتی ہے. تو معرب باللام اسم کو ملانے کے لیے زیر دی جاتی ہے, اور یہ زیر جب آپ کو فعل مضارع کے آخر میں نظر آئے تو اس کی وجہ کیا ہوگی, یا تو امر ہے یا مجزوم ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. فعل مضارع کے آخری حرف میں نیچے زیر آنا اور آگے معرب باللام اسم ہو. سو یہ چھوٹی سی ہنٹ ہے. آگے چلتے ہیں. لا تعبدون الشیطان میں کیا چینج ہوا. لا تعبدو, نون ڈراپ. سو لا تعبدون الشیطان, تم شیطان کی عبادت نہیں کرتے. لا تعبدوا الشیطان, تم شیطان کی عبادت مت کرو, یہ آرڈر ہے. لا یعبدون الشیطان, وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے. لا یعبدوا الشیطان, یعنی وہ شیطان کی عبادت نہ کریں, وہ غائب. تو یہ چینج ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نفی سے نہیں میں چینج کیا ہوا ہے. سو کیا پوائنٹ آیا. لائے ناہیہ کو لائے طلبیہ بھی کہتے ہیں, یعنی اس کے اندر ایک طلب پائی جا رہی ہوتی ہے. یہ کسی عمل سے منع کرنے کی طلب کر رہا ہوتا ہے. سو یہ منع کرنے کی طلب کر رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور یہ صرف اور صرف فعل مضارع پر آتا ہے. اٹ از اونلی آن فعل مضارع, یہ کسی اور پر نہیں آتا. لائے نہیں صرف فعل مضارع پہ آتا ہے. لا تعبد الشیطان اور لا یعبد الشیطان دونوں کو دیکھیں, اس کے آنے سے فعل مضارع میں لفظی تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے اور فعل مضارع مجزوم بن جاتا ہے. اسے فعل مضارع مجزوم کہتے ہیں. جبکہ لائے نفی کبھی کبھی فعل ماضی کے ساتھ بھی آ جاتا ہے, کبھی کبھی, موسٹلی وہ بھی فعل مضارع کے ساتھ ہی رہے گا. لائے عطف, آگے آ جائیں جی. لائے عطف کیا ہوتا ہے. پوائنٹ ہے آپ کے سامنے, ایک فعل ہے اف ال. اب دیکھیں پھر ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آخر میں زیر آ رہی ہے اور آگے معرب باللام ہے تو یا تو امر ہوگا یا نہیں ہوگا. اب نہیں یعنی مجزوم ہوگا. مجزوم کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے, نہ لائے نہیں ہے نہ حروف مجزوم ہیں, تو یہ امر کا صیغہ ہے. افعل یعنی تو کر, الخیر مفعول, افعل الخیر تو بھلائی کر, لا الشر یعنی نہ برائی, اسے لائے عطف کہتے ہیں. چلیں جی اس کی ہم شرط پڑھ لیتے ہیں. دوسری اگزامپل دونوں میں دیکھیں, اس میں لا کے بعد الشر منصوب ہے, دوسری میں ینجح المجتہد للمحمل, یعنی مجتہد محنت کرنے والا کامیابی پاتا ہے. نجح ینجح, ینجح فعل مضارع. تو ینجح المجتہد محنتی کامیابی پاتا ہے, للمحمل یعنی جو بالکل ریلکٹنٹ ہو, محنت بھی نہ کرے اور ٹائم ضائع کرے,
وہ کامیابی نہیں پاتا. لیکن آپ کو 2 ایگزامپل دینے کا مقصد کیا تھا. یہاں دیکھیں لا کے بعد شر کیا ہے؟ منصوب ہے. یہاں لا کے بعد جو اسم ہے وہ مرفوع ہے. آئیے ذرا اس کے پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں. لا عاطفہ مفرد کو مفرد پر ہی عطف کرتا ہے. اس کی ایک شرط یہ ہے کہ مفرد ہو، مرکب نہ ہو. یعنی اس لا سے پہلے جو اسم ہے اگر اس کی نفی کرنی ہے تو وہ بھی اسم بھی کیا ہو؟ مفرد ہو. مفرد سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سنگل ورڈ ہو. یہ مرکب کیا ہوتا ہے؟ 2. یا وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے. مرکب تام، مرکب ناقص آپ جانتے ہیں. سو مرکب نہ ہو، سنگل ورڈ ہو. افعل الخیر لا الشر، یعنی تو بھلائی کر نہ کہ برائی. ینجح المجتہد لا المہمل، محنتی کامیاب ہوتا ہے، اور لا المہمل یعنی جو بالکل فضول ہو، اگنور کرنے والا ہو، لاپرواہ ہو. سو لاپرواہ جو ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. سو لا عاطفہ مفرد کو مفرد پر ہی عطف دیتا ہے. لا اپنے سے بعد آنے والے اسم کی نفی کرتا ہے. یعنی یہ لا آ کے جو اس کے بعد اسم آ رہا ہے اس کی نفی کر دیتا ہے کہ جو پیچھے بات کی گئی تھی اس کی نفی کے لیے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. لیکن اس اسم کے اعراب اس سے پہلے اسم والے ہی ہوتے ہیں. اور اس عطف کا کیا مراد ہے؟ عطف کا مراد ہوتا ہے پچھلی چیز کی تمام چیزوں کو کیری اوور کر لینا. سو دیکھیں آپ، اس نے اس کے اعراب کو کیری کر لیا کہ وہ نصب تھا تو اس کی نفی میں بھی جو اسم لایا گیا وہ بھی نصب لایا گیا. یہاں پر دیکھیں جو اسم مرفوع تھا تو لا کے بعد وہ اسم بھی مرفوع ہی لایا گیا. سو جملہ مثبت ہونا اس کی شرط ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ جملہ مثبت ہو. مثبت سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے اندر لن، لم، لا نہ ہو، مثبت جملہ ہو. تو اس کا مطلب لا تو لا نہیں ہوگا، لا اس میں لا نفی ہوگا، لا لن ہوگا، لا نہ ہی اس میں لم ہوگا. مثبت اور منفی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سوالیہ، مثبت، منفی. یعنی نہ تو وہ سوالیہ جملہ ہو، نہ وہ منفی جملہ ہو جس میں لا کا استعمال ہو، نفی کا استعمال ہو، بلکہ وہ مثبت جملہ ہونا چاہیے. یا تو اس کے اندر دیکھیں آپ امر کا صیغہ ہے یا پھر نارمل جملہ ہے، پیچھے اس کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو نفی یا سوالیہ میں کنورٹ کر دے. سو یہ اس کی امپورٹنٹ ترین ایک شرط ہے. سو اگلے ہمارے پاس لا کی طرف چلتے ہیں. لا نفی جنس بہت زیادہ استعمال قرآن مجید میں، آپ یعنی قرآن مجید احادیث میں بھی. لا ریب فیہ، اس لا کا امپورٹنٹ ترین پوائنٹ یہ ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم. مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ. لا مقام لکم، تمہارے لیے کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. فرجعوا، تم سب لوٹ جاؤ. جی تو اس میں آئیے دیکھتے کیا ہے. یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے. لا نفی للجنس، یعنی اس جنس، چلیں اس پہ تھوڑا سا آگے لے چلتے ہیں. یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے. اس کے بعد آنے والا اسم اعرابی حالت میں منصوب ہوتا ہے اور اس کا اعراب بنا ال کے داخل ہوئے ہلکا ہوتا ہے. یعنی لا نفی جنس آیا، اس کے بعد اسم ہلکا ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، ال بھی نہیں ہوگا، اور وہ منصوب ہوگا. آپ دونوں پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، لا کے بعد اسم بغیر ال کے ہلکا، بغیر ال کے ہلکا، اور دونوں منصوب ہیں. اور اس کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس سے تمام جو اس اسم کے جتنے بھی معنی پائے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس تمام کی نفی. یعنی لا خوفا، کسی قسم کا کوئی خوف. لا قوتا، یعنی طاقتوں کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، اس تمام اقسام کی نفی. لا قوتا. ریب شک، لا ریبا، یعنی شک کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں ان تمام کی نفی. سو اسے لا نفی جنس کہتے ہیں. یہ بہت سٹرونگ ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے لا نافیہ للوحدہ. دیکھیں کیا چینج لاتا ہے. لا رجل موجودا لیکن امرأۃ. ٹھیک ہے جی، اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. یہ لا نفی، یہ لا لیسا جیسا ہوتا ہے. یعنی لیسا کیا ہوتا ہے؟ لیسا کا ایک اسم اور اس کی خبر ہے. لیسا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر نصب ہوتی ہے، با زائدہ ہوتا ہے، ایکچولی وہ زیادہ تاکید کے لیے آتا ہے. سو دیکھیں اس میں بھی وہی ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ ترین شرط ہے کہ اس لا کے بعد جو اسم ہے وہ لازماً نکرہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ نکرہ، لیسا میں اسم نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور رفع بھی ہو سکتا ہے. لیسا کے بعد اسم نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور رفع بھی ہو سکتا ہے. اسے لا لیسا کے مشابہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی خبر بھی نصب آ رہی ہے. سو لیکن اس کی ایک امپورٹنٹ شرط ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے. اچھا، اسے
نافیہ للوحدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ لا رجل موجودن، کوئی آدمی موجود نہیں ہے، لیکن امرأۃ، لیکن عورت موجود ہے. سو اس کا مطلب ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے کی گئی ہے، یعنی لا سیارۃ موجودن ولیکن دراجۃ، یعنی کوئی گاڑی موجود نہیں ہے لیکن سائیکل ہے. یعنی آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، آپ کہتے ہیں لا سیارۃ موجودن ولیکن دراجۃ، تو اس کی نفی میں آپ نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے اسی کی جنس سے ریلیٹڈ، کہ بھئی کسی چیز کی آپ نے نفی کرنی ہے. لا رجل موجودن لیکن امرأۃ. سو یہ لا نافیہ لیسا کے جیسا عمل کرتا ہے، اپنے اسم کو رفع کرتا ہے جبکہ اس کی خبر نصب ہوتی ہے. اس کی ایک شرط ہے کہ اس کے بعد اسم ہر حالت میں نکرہ ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں لا نافیہ للوحدہ. آگے چلتے ہیں جی. ہمارے پاس لائے نفی لائے محملہ ہے. محمل کہتے ہیں چھوڑا ہوا، ڈھیلا چھوڑا ہوا، یعنی آئیے دیکھتے ہیں اس کو. لا سائق موجود ولا سیارۃ جاہزۃ لا منا خائن. اچھا اس کی شرائط کچھ ہوں گی وہ ہم دیکھتے ہیں. تو کیا السائق ڈرائیور، لا سائق موجود، کوئی ڈرائیور موجود نہیں ہے، ولا سیارۃ جاہزۃ، نہ ہی کوئی گاڑی تیار ہے جانے کے لیے. لا منا خائن، ہم میں سے کوئی خائن نہیں ہے، یعنی غدار نہیں ہے. اس لا کے بعد اسم مرفع ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے. بس اس لا کی ایک ہی شرط ہے کہ اس کے بعد دو ہی کنڈیشن ہو سکتی ہیں. لا مرفع یعنی اسم مرفع ہوگا، اور دوسرا اس کے بعد لائے یعنی اس کے جو دوسرا اس کی کیفیت کیا آ سکتی ہے کہ منا خائن شبہ جملہ ہوگا. یہ کیوں کیا گیا ہے کہ آپ کو لائے نفی جو نارمل ہے نا فعل مضارع والا اس سے نہ ہو، اسی لیے اسے لائے محملہ کہتے ہیں. جب ہم کہیں گے نا لائے نفی، اس مین اٹ از اونلی فار فعل مضارع. آپ دیکھ لیں لائے نفی فار فعل مضارع، لائے نفی نہیں فار فعل مضارع، لائے عطف یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے اور مفرد اسم کے لیے آتا ہے، اس کے اعراب کو کیری کر لیتا ہے. لائے نفی للجنس خاص ہے، اس کے بعد اسم نصب ہوتا ہے اور ہلکا ہوتا ہے بغیر اعراب کے. لائے نافیہ للوحدہ یہ لیسا جیسا عمل کرتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے کہ اس کے بعد لازمی اسم نکرہ ہونا چاہیے. لائے محملہ ڈھیلا چھوڑا ہوا لا، لیکن اس کی ایک خاص شرط ہے کہ اس کے بعد اسم معرفہ ہو یا اس کے بعد شبہ جملہ ہو، اسے لائے محملہ کہتے ہیں. سو اس کی نارملی کوئی چینج نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کو فعل مضارع والے لائے نفی سے مکس نہ کیا جائے. اس کی کچھ شرائط یہ ہیں کہ یا تو شبہ جملہ ہو یا پھر نارمل اسم معرفہ ہو. آخری لا ہے ہمارے پاس جسے لائے زائدہ کہتے ہیں. کیوں لائے زائدہ کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، لا یہ لا نفی ہو گیا فعل مضارع والا. ملک یملک یعنی ملکیت رکھنا یا استطاعت رکھنا. لا یملک لہم وہ نہیں رکھتا ان کے لیے کوئی استطاعت، ملکیت، طاقت. ضرا یعنی نقصان، ولا نفعا اور نفع. اچھا اس کو زائدہ کس لیے کہتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک پوائنٹ دیکھ لیں. اگر میں اس لا کو نکال دوں اور اس واو کو عطف کروا دوں تو کوئی چینج نہیں، جملہ ٹھیک ہے. ولا یملک لہم ضرا ونفعا یعنی وہ ان کے لیے نہ نقصان رکھتے ہیں نہ نفع رکھتے ہیں. لا زائدہ آنے سے چینج کیا ہوتا ہے جی؟ اسی لیے سے زائدہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو بیچ میں سے نکال دیں، یعنی اگر میں اس کو یہاں سے مٹا دوں تو اس کا جملے پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے، وہ وہی رہے گا. وہ دونوں مفعول ہیں، مفعول پر عطف ہوا ہے اور دونوں مفعول ہیں یملکو کے لیے. لیکن ہمارے پاس جی اس کا مقصد صرف تاکید ہوتا ہے، یعنی یہ تاکید کے لیے اسٹرینتھ یعنی طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ لا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ہی کوئی فائدہ. سو یہ لائے نفی زائدہ ہے جو جملے کے بیچ میں آتا ہے تاکید کے لیے. دیکھ لیں دونوں لا موجود ہیں لیکن ایک لا کچھ اور ہے، دوسرا لا کچھ اور ہے. جبکہ اس کی شرائط یہ ہے کہ اس سے پہلے واو ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اسم مفرد ہو یا شبہ جملہ ہو. دو شرطیں ہیں، یعنی یا تو ایک تو یہ کہ واو اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے تبھی جا کر یہ لائے زائدہ کہلائے گا، یا پھر اس لا کے بعد مفرد اسم ہو یا کوئی شبہ جملہ ہو. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں جار مجرور آ جائے یا ظرف آ جائے تو اسے شبہ جملہ کہتے ہیں. سو
دیکھ لیں وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس کے بعد مفرد اسم ہے، اس کے بعد ان شرائط کے ساتھ یہ جس جملے میں ہو وہ یا تو نفی ہو یا امر ہو. سبحان اللہ، یعنی ہر چیز فکسڈ ہے کہ اس کے استعمال کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو شروع میں امر ہو یا لائے نارمل نفی موجود ہو، یعنی یا کچھ جملہ امر ہو یا پھر لائے نفی موجود ہو، اس صورت میں اس کا استعمال ہوگا، ادروائز اس کا استعمال نہیں ہوگا. سو یہ ہمارے پاس ہیں لائے نفی، لائے نہیں، لائے عطف، لائے نفی للجنس، نافیہ للوحدہ، لا محملہ اور لا زائدہ. 7 قسم کے لا ہے عربی میں جو میں نے آپ کے سامنے کمپیکٹ کر کے پیش کر دیے ہیں. اس کی ایکسرسائز کیجئے گا، وہاں پر آپ کو اس کی پریکٹس ہوگی کون سا لا کون سا ہے. تھوڑا سا غور کریں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا، مجھے امید ہے ایکسرسائز کرنے کے اینڈ میں. اور ایکسرسائز کے اندر ہی اس کی جو PDF ڈاکومنٹ ہے اس کا لنک ہوگا، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خود بھی اپنے پاس محفوظ رکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سو الحمدللہ آج ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا. کمنٹ آپ کے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا یا آپ اس کو کتنا ریٹ کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک کوشش کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس سے سیکھنے میں بہت کچھ ملے اور مجھے صحیح سکھانے کی اللہ ہدایت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.